السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، اور یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عبادات اور اعمال کے حوالے سے اور رسوم و بدعات کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے لگتی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور اعمال ارشاد فرمائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو محرم الحرام کے حوالے سے رسوم و بدعات کی شکل میں امت کے اندر معاشرے میں رواج پا چکی ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ امت ان کو ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کے انجام دیتی ہے، حالانکہ ان کا عبادت سے، ثواب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان اعمال سے بچنا نہایت ضروری اور لازمی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں، یہ سمجھیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آخر کس مقام اور اہمیت کا حامل ہے، اور محرم الحرام میں ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے اور کن امور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن کریم کی آیت پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں اسی دن لکھ چکے تھے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم ہیں، حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ محرم الحرام، رجب المرجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے کہلاتے ہیں، عظمت والے کہلاتے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی حرمت، عظمت ہر دور میں باقی رہی ہے۔ ہر قوم نے، ہر امت نے ان 4 مہینوں کی حرمت کا احترام کیا ہے، حرمت کا لحاظ کیا ہے۔ ملت ابراہیمی کے اندر بھی جتنی قومیں آئیں، جتنے نبی ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوئے، سب نے ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس اور لحاظ رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے کے کفار، مکے کے مشرکین، عرب کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے مانا کرتے تھے۔ آخری دور کے اندر جب عرب کے لوگوں کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی اور ان میں بہت زیادہ فساد آ گیا تھا، اس وقت بھی وہ 4 مہینے حرمت والے مانا کرتے تھے، گرچہ ان کے اندر وہ تبدیلی کرنے لگے تھے، اور ان کا پیشہ لوٹ مار، قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں ان کا پیشہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرتے تھے، اور بالکل لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، لوٹ مار، یہ سب چیزیں بند کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس اور لحاظ وہ کیا کرتے تھے۔ اور مکے کے کفار کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ بہت ممکن ہے کہ ان کو ملت ابراہیمی کے حوالے سے کوئی روایت یوم عاشورہ کے تعلق سے پہنچی ہو، اس لیے وہ لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 10 محرم الحرام اپنے آپ میں خصوصی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ محرم الحرام کی اپنی ایک فضیلت ہے، وہ اشہر حرم میں سے ہے، لیکن 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ بہت سارے تاریخی واقعات، اہم واقعات تاریخ اسلام کے اسی دن رونما ہوئے ہیں، اسی دن واقع ہوئے ہیں۔
جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے جنت کو بنایا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اور بھی بہت سارے واقعات اسی دن رونما ہوئے ہیں جو روایات سے ثابت ہیں۔ گرچہ کچھ واقعات کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف الاسناد ہیں اور ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ مخصوص واقعات ایسے ہیں جو اس دن کے اندر رونما ہوئے ہیں اور معتبر سندوں سے ثابت ہیں۔ جیسے کہ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فرعون کے ظلم سے اسی دن نجات ملی۔ تو 10 محرم الحرام یوم عاشوراء اپنے آپ میں ایک خاص فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اس لیے مکے کے کفار اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اتباع میں ان کے ساتھ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں کفار مکہ کی اتباع کیا کرتے تھے جو اچھے کام اور خیر اور بھلائی کے کام کیا کرتے تھے۔ برائی سے، برے کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت دور رہا کرتی تھی، لیکن اچھے کاموں میں ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ پورے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کو بھی اس روزے کی تاکید فرماتے تھے، اور اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ اس دن کا روزہ رکھنا کوئی واجب یا فرض ہو۔ ایک موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرات صحابہ میں اعلان فرمایا، مدینے کے اطراف کی بستیوں میں اعلان فرمایا کہ جس شخص نے ابھی تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو وہ شخص روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا پی لیا ہو وہ بھی جو ہے روزے داروں کی طرح رہے، وہ بھی باقی دن میں کچھ کھائے پیے نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس دن کی کیا اہمیت تھی، اور آپ پابندی کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہود بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک 10 محرم الحرام عید کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، فرعون اور اس کا لشکر ہلاک اور برباد ہوا، سمندر کے اندر غرق کیا گیا۔ تو اس دن کو یہ لوگ بطور عید کے مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال ہمیں موقع ملا تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگلے سال رسول اللہ کی وفات ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع نہیں ملا، لیکن حضرات صحابہ نے آپ کے اس فرمان پر عمل کیا۔ حضرات صحابہ 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو روایات میں غور کرنے سے، احادیث میں غور کرنے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں محرم الحرام کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ ایک تو محرم الحرام کا مہینہ قابل عظمت ہے، قابل احترام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشوراء کے دن کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کی کسی بھی دن روزہ رکھ لے، 1 روزے کا ثواب 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی محرم الحرام کی یہ جو ہے ایک عمومی فضیلت ہے، یعنی محرم کی کسی بھی تاریخ میں آپ اگر روزہ رکھیں گے ثواب کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالی 1 روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عاشوراء کے دن کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔
اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے احادیث سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں اپنے اہل و عیال پر دسترخوان میں وسعت کرے گا، اچھے کھانے بنا کر ان کو کھلائے گا اور پہلے کے مقابلے میں بہترین کھانے ان کے سامنے پیش کرے گا، اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو 3 چیزیں ہمیں ملی احادیث میں غور کرنے سے۔ پہلی چیز محرم الحرام کا مہینہ احترام والا ہے، دوسری چیز یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا ہے یا پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا ہے، اسی طریقے سے تیسری چیز اپنے اہل و عیال پر دسترخوان میں وسعت کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں روایات سے ملتی ہیں، احادیث سے ملتی ہیں، جو کرنے کی ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں امت کے لیے، جو ترغیبی اعمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں سب ناجائز اور حرام ہیں، بعد کی پیداوار ہے، اسلامی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ روافض کا شعار ہیں، روافض ان کو کرتے ہیں اور مسلم معاشرہ ان کا دیکھی آج ان کی اتباع میں انہی کام کو کر رہا ہے۔ کیونکہ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جو مظلومان کربلا کے خون سے رنگین ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی تاریخ کو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ انہی کی شہادت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں روافض کرتے چلے آ رہے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جن کا کرنا اسلام میں حرام ہے، اور پھر ان کاموں کو دیکھا دیکھی مسلم معاشرہ اہل سنت کا طبقہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے تعزیہ داری، اور تعزیہ داری یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی شبی بنائی جاتی ہے، اس پر بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جلوس کے ساتھ نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بڑا طبقہ ہوتا ہے، عورت مرد سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ان کو پانی میں بہا کر کے آتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ روافض کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، اور ہندوانہ رسموں سے جو ہے مشابہت اور میل کھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو لوگ اپنے خاص تہواروں کے موقع پر دیوی دیوتاؤں کی شبی بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں اور پھر ان مورتیوں کو پانی کے اندر بہا کر کے آتے ہیں۔ بالکل یہ اسی سے میل کھاتا ہے۔ اور تعزیہ داری وہ چیز ہے جو ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں نہیں پائی جاتی۔ کیا دیگر ممالک کے لوگوں کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے لوگ ہی اہل بیت سے محبت کرتے؟ اور یہ کیا طریقہ ہے محبت کے اظہار کا؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ محبت تو اس طرح سے ہونی چاہیے جس طریقے سے ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اہل بیت کے مشن کو زندہ کیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ ان سے محبت کا اظہار تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین کے لیے قربان ہوئے ہیں اور جس مقصد کے لیے انہوں نے سر کٹایا ہے اور شہادت انہوں نے دی ہے، اسی مقصد اور مشن کو زندہ کیا جائے۔ لیکن اس کی طرف کسی کا ذہن نہیں ہے۔ جو بعد کی چیزیں ہیں، خرافاتیں ہیں، رسمیں ہیں، اور جن سے خواہشات نفس جو ہے مرغوب رہتا ہے، ان کاموں کو بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل ناجائز اور حرام ہے، ہر مسلمان کے لیے اس سے بچنا نہایت لازمی اور ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز جو مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو مسلمان کھچڑا بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ کھچڑا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کس نے بنایا، اس کا کسی کو علم نہیں، بس اہل بیت کی محبت میں کھچڑا بنایا جا رہا ہے۔ تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کھچڑا وہ چیز ہے جس کو خوارج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن خوشی کے طور پر چند اناجوں کو ملا کر کے بناتے تھے اور شوق کے ساتھ اس کو کھایا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو دیکھیں، مسلمانوں کی بے وقوفی اور حماقت دیکھیں کہ وہ کام جو اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت سے دشمنی میں کیا، وہ اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس سے بھی بچنا نہایت لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت کے ٹھیلے لگ رہے ہیں، جگہ جگہ شربت پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں بھی بالکل شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ یہ تشبہ بالروافض ہے، یہ روافض کا شعار ہے، روافض ایسا کرتے ہیں۔
تو اس سے بچنا نہایت لازمی اور ضروری ہے۔ اور بھی بہت ساری رسمیں ہیں، وہ چاہے جس شکل میں بھی ہوں، محرم الحرام کے حوالے سے بہرحال ان کا کرنا جائز نہیں ہے۔